اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فوجی عدالتوں سے متعلق فیصلے کے خلاف سینٹ میں قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد کے مطابق رولنگ کو ایوان بالا نے قانون سازی کے خلاف قرار دے دیا ہے اور قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں قانونی ابہام ہے۔ اب لارجر بینچ جائزہ لے اور فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلے سے دہشت گردی کو فروغ ملے گا۔ 9 مئی واقعے کا ذکر بھی ہے جس میں ملوث افراد کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے۔ یہ اہم قرارداد آج سینٹ سے یعنی ایوان بالا سے منظور کی گئی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب عبدالقادر مندوخیل صاحب۔ بہت شکریہ عبدالقادر مندوخیل صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، بڑی اہم قرارداد جو آج منظور ہے اور جو اس میں نکات اٹھائے گئے ہیں، پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو دہشت گردی ہے اس کو فروغ ملے گا اس قانونی فیصلے سے جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا گیا، لیکن اور یہ بھی کہا گیا کہ لارجر بینچ جائزہ لے۔ میں پہلے آپ کی عمومی رائے جاننا چاہوں گا اس قرارداد کے حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جو فوجی عدالتیں ہیں وہ فوج کے اندر افراتفری کا، سازش کا یا کوئی اور دشمن کے ساتھ ملنا یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے عدالت ہوتی ہے اندر۔ لیکن ہماری عدلیہ کا یہ حلم ہے کہ یہاں پہ اور پولیس کا پراسیکیوشن نظام اتنا بیکار ہے، میں کہتا ہوں تھرڈ کلاس ہے، کہ کوئی بھی آدمی 2 پیسے خرچ کر کے جو کرمنل ہے یا جو جیل بھرے ہوئے ہیں وہ بآسانی جو ہے نا وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کھیل تو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 30 سال سے، اور اسی وجہ سے میں بار بار اسمبلی میں بھی اس بات کو اٹھا رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ ٹوٹل کولیپس ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں جو جوڈیشری ہے یا جو جوڈیشل سسٹم ہے یا عدلیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو اثر نو کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں نے اسمبلی میں یہ بھی بل پیش کیا تھا کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، آپ ذات نسل پوچھتے ہو، زبان پوچھتے ہو، ڈومیسائل پوچھتے ہو، اور ایک ہائی کورٹ کا جج آپ ڈائریکٹ لیتے ہو۔ اب یہ جو بڑے بڑے جو وکیل ہے یا جو ریٹائرڈ جج ہے وہ انہی اپنی چاچے، مامے، بانجے، بتیجوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں پاکستان کی ہائر جوڈیشری میں، جبکہ چپراسی کی نوکری کے لیے انٹرویو ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بل میرا پینڈنگ تھا آخری وقت تک، اور پی ٹی آئی کے دور میں نے اس کو جمع کیا تھا، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو پی ڈی ایم کے یا جو مشترکہ حکومت تھی اس دور میں وہاں بھی، لیکن دونوں وقت کے وزیر قانون نے ڈیلے ٹیکٹس سے کام لیا اور اس کو ڈیلے کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ مجھے بتا دیں، جو پاکستان میں اسی طرف آ رہا ہوں، اب پاکستان میں اور باتیں تو ایک طرف، اب ہمارے جو شہداء ہے جیسے میں معلوم ہے اس کی جہاز اور اس کی نشانی کو جس طرح آگ لگانا، یا جو ہمارے کرنل شیر خان ہے جو جس طرح جواں مردی سے وہ لڑتے اور ان کی مجسمے کو کیا حال کر دیے، اور دوسرے شہداء ہے اور ان کی جو تصویریں ہیں یا ان کی جو مجسمے ہیں ان کو جس طرح بے دردی سے اور جس طرح بے عزتی کر کے ان کو توڑا گیا، تو ایسی چیزوں کا تو آپ مجھے بتاؤ عام عدالت تو فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جوڈیشری جو نا ہماری یا ہمارے جو پروسیکیوشن ہے، سرکاری وکیل جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو ٹوٹل میرے حساب سے بکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل جو نا 2 پیسے لے کے فیصلے کو کورٹ کو ورگلاتے، مس گائیڈ کرتے ہیں، اور پولیس کا نظام تو ماشاءاللہ ہماری ایسا ہے کہ آپ پیسے دے اور تماشا دیکھ، کیونکہ یہ ڈرامہ پچھلے 30 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں آپ مجھے بتا دیں کہ جو شہداء ہے، آپ کو موجودہ وقت کے یا موجودہ جو عسکری قیادت ہے ان سے اختلاف تو ہو سکتے ہیں، مگر آپ کی شہداء کی مجسموں سے، ان کی تصوروں سے، قطع کلامی ہوگی، لیکن گڈ ٹو سی یو عدلیہ کے جانے کے بعد یا تبدیلی کے بعد یا جو بہتری اب نظر بھی آ رہی ہے، کچھ ایسے معاملات چلے ہیں، کچھ ایسے کیسز چلے ہیں، کیا آپ کو اب بھی کوئی اچھے کی امید نہیں ہے؟ دیکھیے، مجھے بالکل ظاہری بات ہے، اس کے بغیر ہمارے پاس آپشن بھی نہیں ہے۔ مجھے سپریم کورٹ سے بالکل امید ہے، سپریم کورٹ میں اچھے ججز موجود ہے، سینئر ہے، وقت گزارے ہیں، مگر بعض جو ججز ہیں، نواز شریف صاحب کا کیس آپ دیکھ لیں، مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں اس پیشے میں آ گیا اور میں لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں اپیل کا ٹائم ہوتا ہے 1 مہینے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا 20 دن ہوتا ہے، اور اسے ہم 2 دن لیٹ ہو جاتا ہے تو ہم پورا لائبریری سر پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ہم عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نو سوری، ٹائم بارڈ۔ یہ کون سی کیس ہے، یہ کون سی عدالت ہے جو 4 سال بعد اس کو ریلیف دے رہے؟ اور اس سے پہلے
6.5 سال بعد اس کی اپیل منظور ہوئی ہے. آپ مجھے پاکستان کے 77 سال، انگریز کے 100 سال ملا کے 107 سال میں کوئی پاکستان کا ٹاپ کا وکیل، کوئی ریٹائرڈ جج مجھے اس کا یہ دلائل دے سکتے ہیں کہ ان 2 کیسز جو دونوں نواز شریف سے متعلق تھے، تیسرا کیس ہے پاکستان میں؟ تو آپ مجھے بتاؤ پھر ہم کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا. اب ان چیزوں کا میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے 8 فروری کے بعد اگر موقع دیا ہے تو میں سب سے پہلا کام آواز اٹھاؤں گا. ہمارے جوڈیشل نظام موجودہ معیار کے مطابق نہیں ہے، انصاف دینے کے قابل نہیں ہے، اس کو اثر و نو دیکھنے کی ضرورت ہے قانون کو. اور میں بار بار اس کمیٹی کا بھی یہ ساتھ اللہ کا، چونکہ جو چیئرمین شپ تھی وہ مسلم لیگ نون کے پاس تھے، میں نے کہا آئیے 18ویں ترمیم کے طرز میں یا اس قانون کو اثر و نو دیکھ لیں. کیونکہ بات یہ ہوتا نا، جو اس سے پہلے جسٹس آصف سعید کوسا صاحب نے جو انٹروڈیوس کیا ماڈل کو، اس سے بڑا فائدہ ہو گیا. یعنی جو سالوں کا کیس تھا وہ چند دنوں میں ہو گیا تھا. اور اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب کے دور میں انٹروڈیوس ہوا انسداد دہشت گردی کا قانون، اس قانون میں یہ تک کہ ایک کیس ایک عدالت میں ایک وقت میں ہوگا، تو اور 7 دن کے اندر آپ کو فیصلہ دینا ہوا. کیا وہ 7 دن کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے؟ یا تو انسداد دہشت گردی کی عدالت جس کا قانون 1 ہفتے کا ہے اور وہ 5-10 سال چلتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ظاہر ہے آپ نے مخالفت نہیں کی اس قرارداد کی، تو یہ بتائیے گا کہ جو ایک تاثر ہے کہ انصاف کی فراہمی کا جو عمل ہے اس میں نہ صرف تاخیر ہوتی ہے بلکہ اکثر تو ملتا ہی نہیں ہے، ایک تاثر پایا جاتا ہے جس کی طرف خود عبدالقادر بندوخیل صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور جس طریقے سے جو کچھ ماضی کے کیسز کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ قرارداد ایک حسن اقدام ہے؟ قرارداد اگر کوئی چیز اگر کیسز کے حوالے سے جو معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ قرارداد تو ایسا ہے. مگر بات یہ کہ قرارداد کا کوئی افیکٹ کیا ہوگا، وہ کیا کوئی قرارداد بائنڈنگ ہوا کرتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرارداد سے تو معاملات سیٹل نہیں ہوتے. ایون ہم قانون سازی سے معاملات سیٹل نہیں کر پائے، اس میں بہتری کوئی نہیں بنا پائے. تو قرارداد ٹھیک ہے، ایک کنسرن شو کرنا ہے، وہ کنسرن شو کرنا تھا، کنسرن شو ہو گیا. اسٹل جو ہے نا وہ مسئلہ پھر اگین یہی ہے کہ ہم جو ہے کوئی لوگوں کو کوئی چیز دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے ہیں. تو آنسر ہے کہ نہیں. ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کوئی ایسا سسٹم، ایسا نظام وضع کرنے میں ناکام رہے ہیں جس میں وہ آپ کو آگے کہیں، ہم تو اس پیشے سے وابستہ لوگ ہیں، جس میں وہ آپ کو آگے کہیں کہ ہاں جی ہم جو ہے نا مطمئن ہیں. اطمینان کی بات، ہمارے اطمینان کی بات نہیں، آگے ہم اطمینان کہاں پہ کنوے کریں. اچھا صحیح ہے، لیکن سر میسیج کی حد تک ہی صحیح، ایک تاثر کی حد تک ہی صحیح، کم از کم عدلیہ کو بھی ایک پیغام ملے گا، ایک پیغام پہنچا ظاہر ہے اس قرارداد سے. اور اس سے پہلے جس طرح قانون سازی کی گئی، یہ بات اس بات سے قطع نظر کہ اس کا کیا اس کے ساتھ سلوک ہوا عدالت کے اندر، لیکن جو ایک پیغام عدلیہ کو اور خاص طور پر عوام کو جو جائے گا کہ ہاں جن جو ایوان بالا میں موجود سینیٹرز ہیں وہ اس بات پر نظر رکھتے ہیں نہ صرف کہ لوگوں کو انصاف ملے، اور جس طریقے سے شہداء کے لواحقین کو ذکر پہنچائے گی، تکلیف پہنچائے گی، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، کم از کم کوئی کنسرن موجود ہے اس کا، اس حوالے سے اثر پڑے گا کامران مرتضیٰ صاحب؟ دیکھیے بائنڈنگ افیکٹ نہیں ہے، صرف آپ ایک اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں، اور کنسرن شو کر رہے ہیں. اس کا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف کنسرن شو کرنا کافی نہیں ہے. اچھا، بلکہ جو ہے نا وہ اس سے آگے ہونا چاہیے، معاملات کو درستی کی سمت میں جانا چاہیے، اور وہ سمت جو ہے وہ ہماری درست نہیں ہو پا رہی ہے. ہم صرف جو ہے نا زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں یا قراردادوں پہ معاملات جو ہے نا وہ اس میں وہ کر رہے ہیں، تو اس قراردادوں سے بھی معاملات وہ حل نہیں ہوتے. آگے چلیے، آگے چل کے اس معاملات کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیے. ٹھیک ہے عبدالقادر بندوخیل صاحب. سر ظاہر ہے عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا، بائنڈنگ تو کوئی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے کہا کہ درستی کی سمت کی طرف جانا چاہیے، ہمیں قراردادوں سے بات آگے بڑھنی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کہ کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، قرارداد سے قانون نہیں بنتی ہے، مگر قرارداد سے کم یہ ایک پیغام تو آپ دے رہے ہو اعلیٰ عدلیہ کو کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی عدلیہ کیا انصاف فراہمی میں دنیا میں 139 نمبر پر نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ دیکھیں
آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے شہداء کے مجسمے بھی تصویری بھی محفوظ نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دو کیا کر سکتا ہے. میں دوبارہ ATC کورٹ کا جو انسداد دہشت گردی کا عدالت کامران مرزا صاحب اچھی طرح اس کو واقف ہے. کیا جو قانون بنا ہوا ہے ایک ہفتے کے اندر، کیا ایک ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ کیا ہماری جو پراسیکیوشن ہے جس کو ہم پولیس کہتے ہیں یا سرکاری وکیل کہتے ہیں، یا ہماری جو پولیس ہے جو یہ کیس تفتیش کرتے ہیں یا FIR کرتے، کیا اس قابل نہیں ہے؟ کیا وہاں ٹکے ٹکے پہ لوگ نہیں بکتے؟ کیا وہاں پہ 2,000 روپے انصاف نہیں بکتا ہے؟ تو اب مجھے بتاؤ، میں نہیں کہتا ہوں کہ جج صاحب کا قصور ہے. اب اگر پولیس بک جائے اور ہماری پراسیکیوشن بک جائے تو آپ مجھے بتاؤ جج کیا کرے گا، کیا فیصلہ دے گا؟ تو الٹیمیٹلی وہ یہی ہوگا کہ ملزم کو بری کریں گے. جب ملزم کو بری کریں گے اور ویو کیا ہوگا، عام طور سر کیا ہوگا سامنے کہ بھائی وہ فلانا آدمی، ایک شخص، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک شخص جس کی اپنی بیٹی سٹی کورٹ کراچی کے گیٹ کے سامنے ان کے سابقہ داماد نے قتل کیا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے، بری ہو گئے. آپ مجھے بتاؤ ایسے صورتحال میں کیا کریں گے جب دنیا گواہ ہو، اس کا اپنا والد گواہ ہو، ہر چیز گواہ، اور پولیس اور پراسیکیوشن کیس کا ایسے بیڑا غرق کرتے چند ٹکوں کی خاطر، تو اس کے بعد کیا انصاف ملے گا؟ تو آپ مجھے بتا دو، یہ قرارداد میرے حساب سے نہ کہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی انتقام کا نشانہ بنانا یا کورچکم، میں اسے قطع نظر، میں کہتا ہوں یہ کم سے کم عدلیہ کو ایک پیغام ہے کہ دیکھیں جو آپ کر رہے ہو یہ ہر چیز عوام کی ہونی ہے. میں آپ کو دوسرا مثال دیتا ہوں. جس طرح شہباز شریف صاحب کو اسمبلی نے وزیر اعظم بنایا، اس طرح اسمبلی نے مجھے متفقہ طور پہ مجھے خصوصی کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا، اور میں نے اس کمیٹی کے ذریعے جو لوگوں کو ریگولائز کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سنگل جج جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کو ایک چپیڑ پہ پورے اسمبلی کی پروسیڈنگ کو مار دیا، اور آگے سوال کر رہے کہ آپ کے پاس کیا اختیارات ہے، یہ انلیگل ہے، یہ غیر قانونی ہے. اور بھائی اسمبلی کے اختیارات میرے پاس تھے، میں نے اپنے اختیارات قانون کے مطابق استعمال کیے. اس کے بعد میں نے رپورٹ داخل کیے قومی اسمبلی میں، باقاعدہ ہاؤس نے اپروو کیے، اسپیکر نے رولنگ دی ہے. یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی کسی کو. 4 لاکھ خاندانوں کو میں نے ریلیف دیا جو 40 سال سے یہ ریگولائز دی تھی، یعنی کچے ملازمی تھے. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ اسمبلی کی پروسیڈنگ کو نہیں مانتے، ایک طرف چیف جسٹس صاحب کہتا ہے پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے، تو یہ ایسے سپریم ہے کہ آپ کا ایک ہائی کورٹ کا سنگل جج جو ہے نا پورے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو جو ہے نا بلڈوز کرتا ہے. میں سمجھو وقت آ گیا کہ یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے نا اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انگریز کا جو قانون تھا اس وقت سے بار بار اس میں ترامیم کی گئی ہے. کیا ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جو لوگوں کو انصاف مل سکے؟ آپ کو پتہ ہے روڈ میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی گواہی کے لیے تیار نہیں ہے. لاش کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے، گاڑی کو، موٹر سائیکل کو اپنے سامنے ٹرک کے نیچے دیکھتے ہوئے کوئی گواہی نہیں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کل کا عدالت میں دھکے کھانا ہے، وکیل بلائیں گے، عدالت بار بار وہ کریں گے، ذلیل لوگ خوار ہوں گے، اس وجہ سے لوگ بولتے ہیں گواہی نہیں دو. کیا یہ پریکٹس عام نہیں ہے؟ اس طرح عام ہے اس وجہ سے کہ آپ ہمارا جو جوڈیشری ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، وہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. میں بار بار کہتا ہوں ناکام ہو چکا ہے، اور اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارے ججز صاحبان کو یہ چیز فیل نہیں ہو رہی ہے، محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ کو تو محسوس ہو رہی ہے، پارلیمنٹ نے تو کئی مرتبہ امینڈمنٹ کیے، مگر جب پارلیمنٹ کے پورے پروسیڈنگ کو ایک سنگل جج جو نے بلڈوز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کیا کرے؟ ہم عوام کے منتخبات ہیں، ہم سلیکٹڈ نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ سلیکٹ نہیں ہوئے، عوام نے ہمیں لاکھوں ووٹ دیے، اور اس ووٹ کی بنسبت ہم عوام کی فیصلے کرتے ہیں اسمبلی کی ہدایت کے مطابق. وہ اگر کوئی ایک سنگل جج جو ہے نا وہ بلڈوز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو کیا امید ہے؟ کامران صاحب طرف آتا ہوں. کامران صاحب، جیسے کہ عدالتی اصلاحات بل تھا، قانون تھا، اس کا کیا حشر ہوا گزشتہ چیف جسٹس کے دور میں، وہ ہمارے سامنے ہی ہے. اب اگر پارلیمنٹ کے ہی بنائے ہوئے قوانین کا احترام نہیں کیا جائے گا تو پھر تو ظاہر ہے سوال اٹھیں گے، پھر تو ظاہر ہے لوگ امید بھی کریں گے اور ڈیمانڈ بھی کریں گے کہ بھائی یہ عدلیہ جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یا اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. دیکھیے پارلیمان سپریم ہے، پھر یہاں پہ نا وہ جب جی چاہتا ہے وہ مختلف ادارے جو ہے وہ اس کو سپریم سے جو ہے نا وہ غیر سپریم کر دیتے ہیں. اس میں بعض اوقات عدلیہ کی طرف بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، بعض اوقات دوسرے اداروں کی طرف بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، مگر وہ سپریم کو سپریم رہنے نہیں دیتے. اور جب سپریم نہیں رہنے دیتے تو اس ملک میں جو میرا اس بارے میں سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدالت کو ہم نے سپریم رہنے دیا ہوتا، آپ کے ہمسائے میں عدالت پارلیمان سپریم ہے، تو وہاں جو ہے نا وہ $600 بلین جو ہے نا اس کے پاس ریزرو پڑے.
اور سارا نظام درست چلتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ عدالت کو ہم نے سپریم نہیں چھوڑا, اس کو پارلیمان کو ہم نے سپریم نہیں چھوڑا, تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ہم جو ایک بلین ڈالر کے لیے جو ہے دھکے کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو پارلیمان یقیناً سپریم میں عدالت کو ایک حد کے اندر جو ہے نا وہ معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر میں. بعض اوقات آرٹیکل 30 یا 32 اسلامی اگر پروویژن جو ہے افینڈ ہو رہی ہو تو اس پیرامیٹر میں, مگر اس سے آگے نہیں جا سکتی. مگر یہاں پہ ہمارے یہاں ہر شخص جو ہے وہ بادشاہ سلامت ہے. وہ بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ معتبر ہیں, اور یہ جو عوام کے ہیں شاید کہیں کہاں سے آ گئے ہیں اس کے. تو یہ معاملات جو ہے نا وہ پھر ایسی رویے جو ہے وہ خراب کرتے ہیں اس کو, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کے مسئلے حل نہیں ہوتے. اچھا عبدالقادر مندرخیل صاحب, جب جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا جو عدالتی اصلاحات بل کا جو حشر ہوا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, فل کورٹ تشکیل دیا. وہی ڈیمانڈ جو مختلف اہم معاملات میں کی جاتی رہی سیاستدانوں کی جانب سے, مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے, انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا, فل کورٹ بنایا. تو یہ ایک بہتری کی جانب ایک اقدام تو تھا. آپ کو اس اقدام کی روشنی میں کیا کوئی بہتری کی امید ہے؟ دیکھیے بالکل, میں نے پہلے ہی سپریم کورٹ کا ذکر کیا ہے. یہ نہیں کہ وہ سب سے بڑی عدلیہ ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اس بل کے ذریعے اسی پروسیڈنگ میں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ عدلیہ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سپریم ہے. اسی وجہ سے میں بار بار اس طرف جا رہا ہوں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک جج نے پورا پارلیمنٹ کے فیصلے کو بلڈوز کر دیے, تو کیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ سوموٹو نہیں بنتا ہے؟ کیا اس کے اوپر نہیں بنتا ہے, ایکشن نہیں بنتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم میں, دوسرا آپ کے سبارڈینیٹ جج جو نا اس سارے فیصلے کو نہ صرف مسترد کرتا ہے ذیشان ملک صاحب, بلکہ یہ کہتا ہے اس سے پہلے جو لوگ ریگولائز ہو چکے ہیں, جو نوکری میں بال ہو چکے ہیں, سب کو نکال دو. او بھائی خدا کا واسطہ آپ کی کیا دشمنی ہے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے روزگار کے ساتھ؟ میں تو ایک جالا ہوں, ہمارا کام ہے روزگار دینا, ہمارا کام ہے لوگوں کو نوکری میں بال کرنا. 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ریگولائز کرا ہے, جس میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہے وہ MNA ہے, وہ بھی موجود تھی. اور تمام پارٹیوں کا متفقہ فیصلہ ہے, ایک بھی اختلافی نوٹ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں تھا. جب پارلیمنٹ کی کمیٹی کا مشترکہ فیصلہ تھا, ایک اختلافی نوٹ نہیں تھا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس چیز کو آپ بلڈوز کیسے کر سکتے؟ اور آپ کا غصہ یہاں تک کہ آپ نے کہا جو کام ہو چکا وہ بھی ریورس کر دو. اب لوگ رو رہے بیچارے, بدوائیں دے رہے, مجھے فون کر رہے. اپیل میں نے داخل کی ہوئی ہے, اپیل میرے جو اعتراضات ہیں وہ بھی آج دور ہو گئے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک لگے گا. لیکن سوال یہ کہ ایسا کام ہوا کیوں؟ آپ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سپریم میں, آپ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ عوام کے منتخب نمائندے, یہ کروڑوں لوگوں کے ووٹ لے کے آتا ہے, یہ دھکے کھاتا ہے غمی خوشی میں, یہ کوئی سلیکٹڈ نہیں ہے, یہ آرام سے آتا ہے یعنی لوگوں کے اس میں. تو آپ میں یہ سوال ہے, یہ جو آج قرارداد تھا میرے حساب سے یہ ایک پیغام ہے. اور تو نہیں پارلیمنٹ بل بھی جو نہ جانے وہ کدھر سردخانے میں رہ گیا تھا, جو قومی اسمبلی نے بھی پاس کیے, کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ سے بھی پاس کیے, مگر وہ صدر پاکستان سے غالباً پاس نہیں ہوا ہے. تو وہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھا کہ کوئی بھی پارلیمنٹ یا بیوروکریٹ, آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتا دوں, بہت سارا آسان بات ہے, آپ کی میڈیا کے لوگ بھی اس بات کو اٹھا رہے ہیں, فلانا پولیٹیشین سیاستدان کرپٹ, فلانا کرپٹ. آپ کو پتا ہے 42% کمیشن رشوت لیتا ہے ہماری بیوروکریسی, 7% انکم ٹیکس, 50% تو یہ ہو گیا آبے کی خواب رکھے ختم کریں گے. MNA کوئی 5% لیتا ہے, کوئی میرے کامران بیوروکریسی اگلی حکومت میں پھر ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ پشپناہی بھی تو سیاستدانوں کی ان کو حاصل ہوتی ہے نا. نہ کچھ نہیں. دیکھو یہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے حربے. آپ مجھے بتاؤ تو کیا آپ کی میڈیا میں لوگ رشوت نہیں لیتے؟ کیا آپ کی میڈیا میں لوگ پیسے لے کے ٹاک شو نہیں کرتے؟ کیا آپ کی میڈیا میں لوگ لے کے کسی کے کمپین نہیں چلاتے؟ کیا پولیس میں نہیں ہوتا ہے؟ اور بیوروکریسی تو ہے ہی ساری یہی. وہ تو آج ہمارے ساتھ, کل اس کے ساتھ, پرسوں اس کے ساتھ, جو حکومت آتا ہے ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. لیکن 42% رشوت لیتے ہیں. میرے ریکارڈ آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا, مجھے چیلنج کر رہے. مگر آج تک آپ نے دیکھا ہے سیاستدان کے خلاف جیل بھی سیاستدان, نیب بھی سیاستدان, FIA بھی سیاستدان. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو مزے لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, کہا یہ جاتا ہے بالخصوص سیاستدانوں کی جانب سے بھی کہ بدنام جو ہے وہ سیاستدان ہی. اب جیسے کہ اگر ہم معزز عدلیہ کی بات اگر کرتے جائیں تو آڈیوز سامنے آتی ہیں لیکن کوئی تفتیش نہیں ہوتی, تحقیقات نہیں ہوتی ہیں, اور آؤٹ آف میرٹ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ترقیاں بھی دی جاتی ہیں لیکن کوئی سوال نہیں کرتا. یہ صرف اور صرف
تان جو ہے وہ سیاستدانوں پر آ کے کیوں ٹوٹتی ہے؟ بات یہ ہے، میں اس میں کسی تعصب کا شکار نہیں ہوں، مگر اگر آپ نے کرپشن دیکھنی ہے نا، یہ سیاستدانوں کی کرپشن، یہ بھی میں نہیں کہتا کہ وہ دودھوں دھلے ہوئے ہیں، مگر تو یہ اگر افسروں کی کرپشن جو ہے نا مختلف، اس میں ہر طرح کے افسر، اس طرح کی بیوروکریسی ہیں، ان سب افسروں کی کرپشن آپ دیکھیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ سیاستدان تو بیچارے خام خواہ بدنام ہیں۔ ہم تو ہماری ٹوٹل تنخواہ کتنی ہے؟ 1,69,000 نام کے کرپشن۔ اچھا، ہمارے پہ ایلیگیشن کی آتا ہے کہ ادھر 2 روپے پلیٹ، جو 2 روپے کی گوشت کی پلیٹ ملتی ہے، وہ اللہ کے بندے کہاں پہ 2 روپے کی ملتی ہے؟ خدا کو مانو، مطلب جس کا دل کرتا ہے وہ جتنا گند اچھالنا ہوتا ہے وہ پالیٹیشین پہ اچھال لیتا ہے، اور وہ کرسی میں جو ہے ہم جواب بھی نہیں دے پاتے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، چلو جو کہتے ہیں کہنے دو۔ مگر ایسا نہیں ہے، خدا نہ ہم مطلب بعض اوقات ہم اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے ہوتے، اپنے دوسرے دیگر کام کرنے کے ساتھ کے باوجود جو ہے نا وہ ہمارے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہوتے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ سارا الزام ہم پہ آتا ہے، یا ساری کرپشن کے جتنے بھی جو ہے نا وہ داغ ہوتے ہیں وہ ہم پہ لگائے جاتے ہیں۔ وہ اس طرح سے پالیٹیشین بیچارہ اتنا کرپٹ نہیں ہے جتنا باقی لوگ افسر جو۔ اچھا، ویسے کامران صاحب، بیسیکلی ہمارا موضوع تو ملٹری کورٹس ہے، میں اس طرف واپس آتا ہوں، لیکن یہ چونکہ آپ نے بات کر دی تو ایک سوال ہے آپ سے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے، یہ چیز آپ جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، آپ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جب بھی کسی بھی جماعت کی حکومت آتی ہے یا کوئی جماعت کسی حکومت کا حصہ ہوتی ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، کیا آپ لوگ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ بیوروکریٹس کی اگر بات کر لی جائے تو دیکھیے، یہ نظام جو ہے نا یہ مصلحتوں پہ چل رہا ہے۔ ہم کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی نام پہ جو ہے نا ہم کو مصلحتوں کا شکار رہتے ہیں، اور اس مصلحت کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھی عوام کو ریلیف نہیں ملتی۔ ہمارا بھی اس میں قصور ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم بھی کسی نہ کسی حد تک اس میں ہم پہ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے کہ ان مصلحتوں کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے کارروائی نہیں کی، مگر بہرحال جو ہے نا اس خرابی ہے، ہم میں بھی ہے، دوسروں میں بھی ہے، مگر جتنی خرابی ہمیں بتائی جاتی ہے اتنی نہیں ہے۔ اگر دوسروں کی اگر سب کو پتہ چل جائے یا اب کچھ پتہ چل بھی رہی ہیں تو وہ آپ آنکھ کھلی رہ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، عبدالقادر بندوخیل صاحب، سر واپس ٹاپک پہ آنا چاہوں گا میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اگر آپ اس میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ پلیز ضرور کیجیے گا۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سر ایک یہ سوال کہ اگر کیا کوئی تاثر ایسا پایا جاتا آپ کے خیال میں عدلیہ میں کہ بھائی اگر ان معاملات کی جو ہیئرنگ ہے وہ بھی ملٹری کورٹس نے کرنی ہے تو جو عدلیہ پر رہا سہا اعتماد ہے لوگوں کا وہ بھی شاید ختم ہو جائے، تو کہیں ایک یہ سوچ موجود ہے کہ ساکھ جو ہے وہ عدلیہ کی اس سے متاثر ہوگی اگر ان معاملات 9 مئی کی بالخصوص اگر میں بات کروں تو ان معاملات کو اگر معزز عدلیہ کے بجائے ملٹری کورٹس میں سنا جائے ان کیسز کو، تو کیا یہ ساکھ کے حوالے سے کوئی سوچ پائی جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ایک امر مانے ہو سکتا ہے؟ دیکھو، عدلیہ کی ساکھ اور کون سی صحیح ہے جو دنیا میں 139 نمبر پر ہے؟ اس سے زیادہ خراب کیا ہوگی؟ کیا آپ چاہ رہے آخری 200 نمبر پہ آ جائے اس کو؟ ایک ٹیمی پاکستان ہے یا ہمارے ماشاءاللہ اچھے ججز ہے وہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروسیکیوشن ہے، پولیس ہے، یا بعض ہمارے جوڈیشری میں بھی کرپشن ہے، تو یہ چیز اگر ختم ہو جائے تو انصاف مل جائے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ جس کا گھر کا شہید اور وہ اس نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، اور پاکستان کی قربانی کے بعد وہ اس کی اگر بیرحمتی ہوئی ہے اور کل اس کو ملزم آزاد پھر رہا ہو، تو آپ مجھے بتاؤ اس کے دل پہ کیا گزرے گا؟ کیا کوئی پاکستان کے لیے کوئی اور قربانی دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو اس چیز کو میں ایک چیز یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں عدلیہ خود اپنے آپ اس قابل بنا لے کہ لوگ اس طرح اسلام آباد میں پریس کانفرنس نہ کرے، پریس کلب میں اس طرح سینٹ سے قرارداد نہ پاس ہو جائے، اور آئندہ اسمبلی میں ایسا کوئی قانون نہ آ جائے، تو میں سمجھ رہا ہوں عدلیہ کو اپنے آپ پہ خود دیکھا ہے۔ کیا عدلیہ کو نہیں پتا؟ اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے، جب اس نے ایک شخص تھا، پتہ نہیں محمد حسین یا احمد حسین نام تھا، وہ اس کے 18 سال کیس چلتا رہا، اس کا باپ انتقال کر گیا، اس کا چچا انتقال کر گیا، اور جب اس کو سپریم کورٹ نے بری کیا تو پتہ چلا کہ 2 سال پہلے وہ خود بھی مر چکا تھا۔
تو آپ مجھے بتائیے نہیں پتا عدلیہ کو؟ میں نے ایک بچی جو پیدا ہوئی ہے کراچی کی عباسی سعید اسپتال میں، اور 23 سال اس کا کیس چل رہا تھا، 23 سال کیس چل رہا تھا. میرے پاس وہ کیس آیا تھا، جب میں نے کیس دیکھا تو پتا چلا 10-12 سال پہلے اس کی ڈی این اے ٹیسٹ پاکستان کی ٹاپ ہاسپٹل آغا خان ہاسپٹل سے ہو چکا ہے. تو میں نے جج صاحب کو بولا کہ اس کے بعد آپ نے کون سا کیس چلانا ہے؟ آپ یقین کریں گے 3 مہینے کے اندر وہ فیصلہ تو ہو گیا، مگر اس جج سے، لیڈی جج تھی، میں نام نہیں لوں گا، اس نے کہا کہ مندوخیل صاحب میں فیصلہ تو آپ کے کلائنٹ کے حق میں دے دوں گی، مگر یہ لڑکی تو 18 سال سے اوپر بالغ ہو چکی ہے، 23.5 سال عمر ہے، تو آپ کے حوالے تو نہیں کر سکتے. میں نے کہا فیصلہ تو دے دیا ہمارے حق میں. ٹھیک ہے عبدالقادر مندوخیل صاحب، بالکل ٹھیک ہے، بڑے آپ کے امپورٹنٹ آپ نے ڈسکشن کیے، بڑے امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹس رکھے ہیں، لیکن ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، اور کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.